بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رفقائے محترم، آج کا درس اور اس کے بعد کے جو 4 دروس آ رہے ہیں آیت 75 تک، یہ خصوصی دروس ہیں اور بالخصوص آج کا درس، اسی لیے دوستوں کا انتظار کیا ہے۔ تو آج کا درس رفقائے محترم قرآن فہمی کے حوالے سے بھی اور سورۃ البقرہ کے جو مضامین ہیں ان کے حوالے سے بھی خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آج ہم سب سے پہلے آیت نمبر 67 سے لے کر 71 تک جو آیات ہیں ان کا ترجمہ کریں گے، پھر ان کی روشنی میں جو امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ نے ربانی حکمت عطا کی تھی اور اس ربانی حکمت سے ہمارے مسائل کے حل کرنے میں جو رہنمائی عطا ہوتی تھی اس کی اہمیت سامنے آئے گی، اور پھر یہ پتہ چلے گا کہ حکمت ربانیہ کو ترک کرنے کی وجہ سے آج ہم کس طرح مسائل و مشکلات کی دلدل میں مبتلا ہیں، اور اس دلدل سے نکلنے کا پھر وہی حل ہے کہ دوبارہ اس حکمت ربانیہ کی طرف لوٹیں جس کا ان آیات الہیہ میں ہمارے لیے رہنمائی کے طور پر یعنی وہ غذا مہیا کی گئی تھی۔ تو آیت نمبر 67 میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ خاص اہمیت کا حامل ہے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بلا شبہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم ذبح کرو، ان تذبحوا، کہ تم ذبح کرو، بقراتن، بقراتن کا عام ترجمہ ہے کوئی سی گائے، لیکن یہ غلط ہے۔ یہاں بقراتن کے اندر جو تنوین ہے یہ تعظیم اور تفخیم کے لیے ہے، یہ تفخیم اور تعظیم کے لیے ہے، اور بقراتن کا معنی ہے بہت عظیم الشان، بڑی قدر و منزلت والی، یعنی جس کی تمہارے بڑی قدر ہے، منزلت ہے، جو تمہارے ہاں تقدس اور احترام کا سمبل ہے، اس گائے کو تم ذبح کرو۔ اور چونکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ کون سی گائے ہے، کس گائے کو یا بیل کو ذبح کرو مطلوب ہے، جو چھوڑا ہوا تھا انہوں نے خدا کے مذہب کے طور پر وہ سمجھ گئے تھے، اس لیے اب انہوں نے چور دروازے تلاش کیے، کہنے لگے قالوا اتتخذنا ہزوا، کہا انہوں نے، کن سے کہا؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے۔ کیا کہا؟ اتتخذنا ہزوا، کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ گائے ذبح کرو، تو اللہ کو گائے سے کیا دشمنی ہے؟ اللہ نے تو یہ جانور پیدا کیے، تو اللہ اپنے پیدا کردہ جانوروں کو ہمارے پاس قتل کروائے، ذبح کروائے، یہ تو ایک مذاق کی بات ہے۔ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرنا چاہتے ہیں اللہ کے نام پر؟ اللہ علی الکبیر، اس کو کیا جانوروں سے دشمنی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ گائے ذبح کر دو؟ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، تو اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، قال، کہا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، کس بات سے؟ ان اکون من الجاہلین، کہ میں جاہلوں میں شمار کیا جاؤں۔ مطلب کیا ہوا کہ یہ مذاق کرنا یہ غیر سنجیدہ حرکت ہے اور یہ جاہلوں کی حرکت ہے، اور میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میرے اندر کوئی جہالت ہو، یعنی ٹھٹھا مذاق، دل لگی، گپ بازی، یہ بیکار باتیں، تو میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے۔ قالو، تو کہنے لگے اچھا اگر یہ بات ہے، ادعو لنا ربک،
اپنے رب سے پوچھئے، سوال کیجئے، دعا کیجئے. یبین لنا، وہ ذرا تفصیل سے بیان کرے، ما ہی، وہ کیسی گائے ہے کہ جسے اللہ ذبح کروانا چاہتے ہیں، یعنی اس کی ماہیت کیا ہے، نیچر، ماہیت، اس کے اوصاف کیا ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو جواب دیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس جواب کی روشنی میں ارشاد فرمایا، قال، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، انہو یقول، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہا بقرۃ، وہ ایک گائے ہے. گائے کیسی ہے؟ لا فارض ولا بکر، فارض کہتے ہیں بوڑھی، تھکی ماندی، یعنی جو بڑھاپے میں داخل ہو گئی ہو، اور بکر کہتے ہیں بالکل جس نے شباب یا جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہو، کہ نہ تو وہ گائے جو ہے بہت بوڑھی ہے اذکار رفتہ، اور نہ بالکل وہ بچی ہے. اوانم بین ذالک، اس کا شمار اس کے بین ہے، نہ وہ بہت بوڑھی ہے نہ وہ بالکل بچی ہے، یعنی جوان. فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، پس جتنی رہنمائی تمہیں دے دی گئی ہے اس کو کر گزرو، اس سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرو. فَفَعَلُوا، پس کر گزرو، کر دو، ما تُؤْمَرُونَ، جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے. لیکن چونکہ ان کے باطن میں گڑبڑ تھی اس لیے مزید آگے بڑھے، کہنے لگے، قالو، کہنے لگے، ادعو لنا ربک، اپنے رب سے ذرا پوچھو، سوال کرو، تفصیل طلب کرو. یبین لنا، وہ بیان کرے اللہ ہمارے لیے، ہمیں وضاحت سے بتائے، ما لونہا، کہ اس کا رنگ کیا ہے، وہ کس رنگ کی ہو. وہ گائے کہ جس کے بارے میں آپ نے کہا نہ بہت بوڑھی ہے نہ بہت بچی ہے، اس کے بین ہے، تو عمر کے حوالے سے تو ہمیں پتہ چل گیا، لیکن ما لونہا، اس کا رنگ کیا ہو، کس رنگ کی ہے وہ. قال، تو آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، انہو یقول، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انہا بقرۃ صفراء، کہ وہ گائے جس کے ذبح کرنے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ رنگ کے حوالے سے یلو، زرد، صفراء، زرد رنگ کی ہے. فاقع لونہا، اور زردی کے اندر ہے تیکھا پن، زردی جو بڑی اٹریکٹیو ہو. کس طرح؟ تسر الناظرین، کہ وہ بھاتی ہو، خوش آتی ہو، تسر خوش آئند، بھانے والی، لبھاتی ہو وہ دل ناظرین، دیکھنے والوں کو، نظر کو وہ بہت بھلی لگتی ہے. وہ گائے رنگت کے حوالے سے زرد ہے، اور وہ زردی بھی ایسی ہے کہ جسے دیکھ کر آنکھیں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہوتی ہیں، آنکھوں کو اس سے بڑی تراوت اور تازگی ملتی ہے. پھر کہنے لگے، قالوا ادع لنا، کہنے لگے کہ اے موسیٰ اپنے رب سے سوال کرو، یبین لنا ما ہی، ابھی بھی اس کی ماہیت ہم پر پوری طرح کھلی نہیں ہے، اور ذرا وضاحت لے کر آؤ. کیوں کہ ان البقرہ تشابہ علینا، اس طرح کی گائیں تو بہت ہیں ہمارے پاس. ان البقرہ، البقر الالف جنس کا ہے، کہ یہ تو ایک پوری کائنڈ ہے، پوری ایک قسم ہے جو ہمارے دائیں بائیں پھیلی ہوئی ہے. تو ان میں سے پرٹیکولر کون سی گائے ہے جسے کہ اللہ ذبح کرانا چاہتے ہیں. ان البقرہ تشابہ علینا، کہ یہ گائے کی جو جنس ہے یہ مشتبہ ہو گئی ہے ہمارے اوپر، یعنی پوری طرح پتہ نہیں چل رہا کہ ان میں سے کون سی مطلوب گائے ہے. وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر آپ اس ضمن میں متعلقہ رہنمائی ہمیں مہیا کر دیں گے تو یقیناً ہم منزل مراد کو پا لیں گے. یعنی جب یہ متعین طور پر وہ گائے ہمارے سامنے آ جائے گی تو ہم اسے ضرور ذبح کر دیں گے. قالا،
تو اس پر سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول کہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے انہا بقرہ وہ ایک ایسی گائے ہے لا ذلول تثیر الارض جس گائے کو جوتا نہیں گیا. ذلول کہتے ہیں جوتنا، ہل میں، رہٹ میں، اس پر سامان لوڈنگ. تو وہ ایک ایسی گائے ہے جسے چھوڑا گیا ہے. جس طرح ہم حسین کے نام پر گھوڑا چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ سواری بھی نہیں کرتے، اسے لوڈر کے طور پر بھی استعمال نہیں کرتے، جو اس سے منافع وہ حاصل نہیں کرتے، بس چھوڑا ہوا ہے اس کے نام پر، زیارت کرتے ہیں، برکات اور حاصل کرتے ہیں اس سے. تو وہ ایک گائے ہے ذلول جسے بالکل چھوڑا گیا ہے. کس طرح چھوڑا گیا ہے؟ تثیر الارض کہ وہ زمین جو ہے اس کو نہ تو وہ اثارہ کرتی ہے، یعنی زمین پہ ہل اس سے چلایا جاتا ہے، ولا تسقی الحرث اور نہ وہ رہٹ چلانے میں، یعنی زمین کو سیراب کرنے میں، زمین کو پانی دینے میں، جو کنووں میں رہٹوں میں جوتا جاتا تھا اس میں بھی اس کو سکے کا کام بھی نہیں لیا جاتا اس سے. مسلمۃ وہ گائے ہر عیب سے پاک ہے، یعنی سلیکٹڈ، کوئی اس میں ایسی چیز نہیں جو ہر عیب سے، کمزوری سے، بیماری سے وہ پاک صاف ہے. لا شیاۃ فیہا اس میں کسی اس کے پہلو پر یا وجود پر کوئی ایسا گوشہ یا کونا یا کنارہ یا حصہ نہیں ہے جس پر ہم انگلی رکھ سکیں کہ اس میں یہ نقص ہے، یہ کمزوری ہے. قالو اس پر وہ کہنے لگے الآن جئت بالحق کہ اب آخر کار اب آپ نے حق کو ہمارے سامنے پیش کیا ہے. یعنی اب تک جو تھا وہ حق ہمارے سامنے نہیں تھا، اب حق ہمارے سامنے آ گیا ہے. فَذَبَحُوهَا اس نے یعنی قوم نے یا انہوں نے اس موقع پر اسے ذبح تو کر دیا. فَذَبَحُوهَا ذبح تو انہوں نے اس کو کر دیا. وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ لیکن توقع نہیں تھی، اگر ان کے اختیار میں ہوتا تو نہ کرتے. چونکہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان میں حاکمانہ حیثیت رکھتے تھے، ان کی حاکمانہ حیثیت کے پیش نظر ان کو یہ کرنا پڑ گیا. اگر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی حاکمانہ حیثیت نہ ہوتی تو یقیناً وہ نہ کرتے، پر اس موقع پر انہیں یہ کام کرنا پڑ گیا. یہ رفقا محترم 67 سے 71 تک ان آیات کا ترجمہ ہے. اس کے ساتھ ایک اور بات اگلے حوالے سے ذہن میں رکھ لیں کہ آیت 72 سے 72 وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا یہاں سے لے کر یہ جو آیت ہے اگلی 73 اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو آگے قتل نفس کا ذکر آ رہا ہے تو کہنے والے عام ہمارے جو قدیم اور جدید مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو بعد والا واقعہ ہے یعنی قتل، انسان کا قتل، کہتے ہیں کوئی ان میں قتل ہو گیا تھا اور اس قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو اس قاتل کا پتہ لگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ گائے پیشگی ذبح کروا دی. یعنی یہ ہے اندھیر نگری کہ گائے پہلے ذبح کروا دی اور قتل بعد میں ہوا. تو بعد میں قتل ہونے کا جو واقعہ ہے وہ کہتے ہیں کہ بعد میں جو قتل ہونے والا تھا اس کے لیے گائے پہلے ذبح کروا دی تو کیا اس وقت تک اس کا گوشت محفوظ رکھا گیا، اور اگر وہ قتل نہ ہوتا تو کیا کرتے. اور بعض کہتے ہیں نہیں، بات تو یہ قتل تو پہلے ہوا تھا اور گائے ذبح بعد میں کروائی گئی، تو پھر اگر ایسا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے بعد والے واقعے کو پہلے اور پہلے والے واقعے کو بعد میں کیوں بیان کیا. کہتے ہیں بس یہ اللہ کی مرضی، جس کو چاہے پہلے بیان کر دے، جس کو چاہے بعد میں بیان کر دے. تو یہ این نمی سزد خدا را، نہ اللہ کی یہ شان ہے نہ اللہ کے بندوں کا یہ مزاج ہے. تو بہرحال یہ تو کل ہم اس کو انشاءاللہ العزیز جو 71-72 ہے اس کو 72-73 اور 75 تک ان آیات کو کل دیکھیں گے.
اب اس میں جو رفقائے محترم 67 سے 71 تک کا جو ایک مجموعہ ہے، اس میں ایک اساسی اصول ہے، بنیاد ہے قرآن فہمی کی بھی اور دین پر عمل درآمد کرنے کے طریقہ کار کے حوالے سے۔ وہ یہ کہ انہیں مجرد یہ حکم دیا گیا تھا، یہ آیت 67 میں دیکھیں کہ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ایک گائے ہے عظمت والی، اس گائے کو ذبح کر دو اور بس۔ اب اس گائے کا رنگ کیا ہو، قد کیا ہو، اس کے اوصاف کیا ہوں، ان چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں کیا، یعنی ایک چیز بیان کی اور بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی حکم میں چھوڑ دی۔ تو جو چیزیں چھوڑی گئی تھی ان میں حکمت یہ تھی کہ قوم اپنے زمان و مکان کے اندر رہتے ہوئے اس حکم پر تعمیل کے لیے آپریٹس جو ہے، طریقہ کار جو ہے، وہ خود وضع کر لے تو منشا الہی پورا ہو جائے گا۔ یعنی اس میں ایک ہے آپ کا اصولی حکم، اور ایک ہے اس اصولی حکم پر عمل درآمد کے لیے طریقہ کار، اس کی جزیات، اس میں بائی لاز۔ تو بائی لاز بنانا جو ہے یہ امتوں کا اپنا کام ہوتا ہے، اور وہ زمان و مکان کے اندر ان میں تغیر یا تبدیلی بھی آ جاتی ہے۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اصول کے طور پر متعین کر دی ہوں ان کو لے لینا چاہیے، اور ان اصولوں پر عمل درآمد کے لیے اپنے زمان و مکان کے اندر جو ہمارے حالات ہیں ان کے تحت ان کی مناسبت سے ہم کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر لیں تو اس میں امت کی بھلائی ہے۔ اور بالخصوص ایسی امت کی رفقائے محترم کہ جو یونیورسل ہو، عالمگیر ہو، اور تمام زمان و مکان میں اس کو جو ہدایت و رہنمائی مل گئی ہے اس نے چلنا ہو، تو وہ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کی جو جزیات ہیں، بائی لاز ہیں، ان کو بھی 2 اور 2 4 کی طرح متعین کر دیا جائے، کیونکہ زمانہ ارتقاء پذیر ہے۔ زمانہ ہر آن اس میں ارتقاء ہے، ترقی ہے، آگے بڑھنا ہے۔ تو اگر پہلے سے جزیات متعین کر دی جائیں تو آنے والی اقوام کے لیے، زمانوں کے لیے وہ مشکلات کا باعث بنتی ہے۔ اس ضمن میں ہم کچھ اصولی باتیں جو قرآن سے ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو رکھیں گے۔ اس ضمن میں سب سے پہلے ہم سورہ المائدہ کی آیت 101 سورہ المائدہ 5ویں سورہ آیت 101، یہ 150 صفحہ ہے، 150 صفحہ آیت 101 سورۃ المائدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم عفا اللہ عنها واللہ غفور حلیم قد سألها قوم من قبلکم ثم اصبحوا بها کافرین۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تسألوا عن اشیاء، نہ سوال کیا کرو، نہ سوال کرنا، عن اشیاء چیزوں کے بارے میں، ان تبدہ لکم کہ اگر ان چیزوں کے بارے میں تفصیلی احکام بیان کر دیے جائیں تمہارے لیے، تسؤکم تو وہ تمہارے لیے دشواری کا باعث بنے، اور اگر تم سوال کرو گے ان کے بارے میں جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہو اور ان کے بارے میں احکام تمہیں دے دیے جائیں تو یہ تنگی کا باعث بنے گا۔ اللہ تعالیٰ نے باربنا رحمت و حکمت صرف نظر کیا ہے ان سے، اور اللہ تو ہے حفاظت فرمانے والا، بردبار۔ بلا شبہ تم سے پہلے ایک قوم نے ایسے ہی جزیات کے بارے میں سوالات کیے اور ان کو جوابات دے دیے گئے، ثم اصبحوا بها کافرین، پھر بعد میں جب وہ سوالات کے جوابات ان کو دیے گئے تو بعد والوں کے لیے وہ مشکلات کا باعث بن گئے۔
ان سے ان کے مسائل حل نہ ہوئے تو انہوں نے عملی طور پر ان احکام کا جو بائی لاز تھے انکار کر دیا، تو بے دینی آ گئی، سیکولرزم آ گیا، دین سے وہ تقاضے پورے نہ ہوئے تو اب دنیا داری میں وہ نفس دین کا انکار ہو گیا۔ اس ضمن میں رفقائے محترم ہم قرآن سے چند مسائل اصولی طور پر دیکھتے ہیں۔ مثلا زندگی ہم نے گزارنی ہے تو مثلا زندگی میں ہمارے سامنے مسئلہ آتا ہے لباس کا مسئلہ، لباس۔ اب لباس میں مثلا بھائی کیا ہم پینٹ پتلون استعمال کریں، قمیض شرٹ استعمال کریں اور سر پر ٹوپی رکھیں، ننگے سر ہوں، یا ہماری امامہ پگڑی، یہ چیزیں جو ہیں یہ بنیاد، اب جس طرح ہمارے یہاں پگڑیاں دین بن گئی ہیں، کوئی پاجاموں کو پھر پاجاموں میں ٹخنوں سے اوپر یا نیچے ہونا، اسی طرح خواتین کا۔ تو اب لباس کیا کوئی شرعی لباس ہے؟ کیا شریعت نے کوئی لباس طے کیا ہے؟ جب جغرافیائی طور پر اور پیشوں کے حوالے سے اب مثلا اگر ہم کہیں کہ یہ چادریں یا یہ پاجامے یا یہ شلواریں یہ شرعی ہیں، تو جب کارخانہ داری کا نظام ہو، ٹیکسٹائل کا، کرگھوں کا، تو ان کے اوپر جانا ہو تو یہ چادریں، یہ پاجامے اور یہ شلواریں یہ کیسے چلیں گی؟ ناممکن ہے۔ اس ضمن میں ہم قرآن حکیم میں دیکھتے ہیں رفقائے محترم کہ یہ سورہ الاعراف 7:28 7:26 میں، یہ سورہ الاعراف 7:26 یہ 184 صفحہ 184 صفحہ آیت نمبر 26، یا بنی آدم، اے ابنائے آدم، قد انزلنا علیکم، بلا شبہ پیدا کیا ہم نے تمہارے لیے لباس۔ اب یہاں لباس سے مراد ڈریس نہیں ہے، بس کہ لباس سے مراد لباس کے وسائل ہیں، وہ چیزیں کہ جن سے لباس تیار ہوتا ہے، مثلا کاٹن ہے، اون ہے، اور اونٹوں کے اوپر جو کچھ ہوتا ہے، تو جتنے بھی لباس کے وسائل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائے۔ اب لباس کے ضمن میں دو بنیادی باتیں قرآن کہتا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ یواری سوآتکم وریشا۔ لباس کے دو مقصد ہیں۔ کیا؟ نمبر ایک کہ اس سے تمہاری جو مطلب ہے جسم کے اندر جو کچھ ذکر اور انثی کے یعنی وہ سوات ہیں وہ چھپیں، اور نمبر دو جسم ڈھانپنے کے ساتھ ساتھ یہ تو اس کا ہے فزیکل طبی پہلو کہ اسے جسم کو ڈھانپنا چاہیے۔ نمبر دو فرمایا وریشہ۔ لباس کا صرف ایک ہی مقصد نہیں ہے کہ فزیکل وہ ہمیں ڈھانپ لے، مزید برآں یہ کہ اس میں ایک ایستھیٹک سینس بھی ہے، جمالیاتی، کہ یہ لباس جو ہے یہ انسان کے جمیل ہونے میں، اس کے حسن و جمال میں اضافے کا باعث بنتا ہے، یعنی ذات انسانی جو ہے وہ اچھے لباس سے بھلی معلوم ہوتی ہے۔ تو ریشہ، لیکن فرمایا کہ یہ لباس کا مادی پہلو ہے، یعنی آپ نے جو لباس پہنا ہے وہ آپ کے مادی جسمانی حسن و جمال میں اضافہ کرے، لیکن وہ کپڑا جس طریقے سے حاصل کیا گیا وہ حرام کا ہو، مثلا چھین لیا، غصب کر لیا، چوری کر لیا، ناجائز ذرائع سے وہ کپڑا آپ نے حاصل کیا، تو وہ کپڑا مادی طور پر تو آپ کا جسم ڈھانپ رہا ہے، اور مادی طور پر تو آپ کے حسن و جمال میں وہ اضافے کا باعث ہے، لیکن آپ کی ذات کے حوالے سے، یعنی آپ کے اندر جو ذات انسانی ہے، اخلاقی پہلو جو ہے، ایمانی پہلو جو، اس حوالے سے یہ لباس نہیں ہے، یہ ننگا پن ہے۔ تو فرمایا لباس التقوی
وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، ایک لباس ہے جس سے ہمارے جسم ڈھانپے جاتے ہیں، اور ایک تقوی کا لباس ہے۔ تقوی کا لباس ہوا احکام الہیہ پر چلنا، یعنی وہ لباس، یعنی وہ ڈریس، وہ کاٹن، وہ اون، وہ جو کچھ ہم حاصل کریں وہ احکام الہیہ کے اندر رہتے ہوئے کریں، احکام الہیہ کی نگہداشت، تقوی کی نگہداشت کرتے ہوئے ہم لباس تیار کریں۔ اور تقوی کا یہ لباس کہاں سے تیار ہوتا ہے؟ جو ذالک خیر ہے، ذالک من آیات اللہ، اس لباس کے لیے تمہیں اللہ کی آیات ملی ہیں۔ یہ آیات الہی بتائیں گی کہ تقوی کیا ہے، طہارت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ میری مدد کے لباس میں کوئی قید نہیں لگائی کہ لباس کیسا ہو، لباس صرف سرما اور گرما کے حوالے سے اور جمالیاتی جو تقاضے ان کو پورا کرے، باقی اس کی حیات قضائی کیا ہو اس کو چھوڑ دیا، کیونکہ ہر زمان اور ہر مکان اور ہر پیشے کے حوالے سے لباس جو ان تقاضوں کو پورا کرے وہ لباس تقوی، لباس شرعی ہے۔ یعنی اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، مسلمانوں کا لباس ہے، اسلام کا لباس نہیں ہے۔ اور مسلمان چونکہ ہر زمان، ہر مکان، ہر پیشے میں ہے، لہذا جو لباس بھی تقوی کے تقاضوں کو پورا کرے اور تن ڈھانپنے کا باعث بنے اور حسن اور جمال کا باعث بنے، وہ جو ان شرائط پر پورا اترے گا وہ لباس اسلامی ہے، خواہ اس کا رنگ، ڈھنگ، حیات قضائی اور اس کا جو وہ کچھ بھی کیوں نہ ہو، یہ لباس تقوی۔ تو اب یہاں میری بات ہے کہ قرآن نے لباس کے بارے میں کچھ بنیادی قدریں دے دی ہیں، بیسک ویلیوز، اور ان بیسک ویلیوز کو اپنے زمان و مکان میں ہم کس طرح ان پر ایکٹ آن کریں، یہ میرے اور آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔ اب جب تک تو ہم اس اصول پر قائم رہیں گے تو چلے گا نظام، اور اگر کہیں گے نہیں صاحب حضور علیہ السلام نے اس دور میں جو جوتی پہنی تھی، نالین مبارکین، اس دور میں جو آپ کا عمامہ تھا، اس دور میں جو مسواک، اور اس دور میں جو آپ کے کپڑوں کا ڈیزائن تھا، بس وہی اسلام ہے، وہی پگڑیاں، وہی پاجامے، وہی دھوتیاں، وہی جوتیاں، وہی اگر دین بن جائیں گی تو یہ تمدن کا مخصوص وہ ڈھانچہ یا حیات قضائی جو 1400 سال پہلے تھی، اگر اس کو دین بنا لیا تو یہ دین یونیورسل نہیں ہوگا، عالمگیر نہیں ہوگا، اور عالمگیر انسانیت کے سے تقاضے نہیں پورے ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اصبحوا بہا کافرین، تو بعد والے کفر کریں گے، کہیں گے صاحب اس سے تو ہمارا گھر پورا نہیں ہوتا، مسائل پورے نہیں ہوتے، حل نہیں ہوتے، تو وہ دین پر ایک طرف رکھ دیا جائے گا، پھر وہ ایک اس کو ڈھانچے کو تقدس مل جائے گا اور وہ عجائب گھر کی زینت بن جائے گا، ڈمی کے طور پر اس کو رکھا جائے گا، عملی زندگی سے اسے خارج کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مثلا سورہ البقرہ میں 2:168 میں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے حوالے سے یہ ارشاد فرمایا، 2:168، یہ 31 صفحہ ہے میرا خیال ہے، دو البقرہ آیت 168، 31 صفحہ، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے نو انسانی اور اہل ایمان بھی اس میں شامل ہے، کلوا مما فی الارض، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں سے پیدا ہوتا ہے، زمین کی پیداوار۔ کیسی کھاؤ؟ نمبر 1 حلالہ، جس چیز کو کھاؤ وہ حلال ہو، لافل ہو، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام نہ قرار دیا ہو، حرام نہ کھاؤ، حلال کھاؤ۔ لیکن حلال کے بعد ایک اور قید لگائی، وہ یہ ہے طیبہ۔ طیبہ کا معنی ہے خوشگوار، سوٹیبل، کھانے کے وقت، کھانے کے موقع اور محل میں۔ اب ایک آدمی بیمار ہے
تو ڈاکٹر اسے کہتا بھی تم دودھ نہ پیو، تم ماش کی دال نہ کھاؤ، تو ماش کی دال یا یہ دودھ مریض کے لیے حرام نہیں ہے، وہ حلال ہے، لیکن بیماری کی حالت میں وہ طیب نہیں ہے۔ ہر حلال کو کھانے کا ہمیں پابند نہیں ٹھہرایا۔ حلال کے ساتھ دوسری قید ہے طیب۔ طیب کا معنی ہے موقع محل کے ظرف، زمان، مکان جس میں ہم ہیں اس کے حوالے سے وہ سوٹیبل۔ اور آگے فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور دیکھو یہ نہ بحث اٹھانا کہ یہ چیز جو ہم کھا رہے ہیں یہ حلال ہے شکل میں، لیکن وہ حرام ذرائع سے حاصل کی گئی ہو۔ یعنی حلال چیز اگر حرام ذرائع سے حاصل کریں تو وہ حرام ہو جاتی ہے۔ ابھی اس کی مثال آئے گی۔ اور بلا شبہ یہ جو شیطان ہے اس کے طور طریقوں پر نہ چلو، وہ تمہارے لیے واضح کھلم کھلا دشمن ہے۔ اب عرض یہ کر رہا تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کے معاملے میں دو حلالن طیبہ، لیکن اب اس کو کیسے پکا کر کھایا جائے یا کچا کھایا جائے یا کچا پکا کھایا جائے، دو سالن دو چیزیں ملا کر پکائی جائیں یا الگ الگ پکائی جائیں، پھر کھانے کے دوران اکٹھا کھایا جائے یا الگ الگ کھایا جائے، کھانے میں ہمارے ڈائننگ ٹیبلز کیسے ہوں، اجتماعی کھانے کھائے جائیں یا فردن فردن کھایا جائے، پکانے کے دوران ہمارا کیا یعنی طور طریقے نفسیات طریقہ کار کیا ہو۔ تو اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کو کھلا رکھا ہے، اس میں ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائی۔ مثلا یہ 24ویں سورہ جو ہے، سورہ 24ویں سورہ النور آیت 61، یہ 429 صفحہ ہے۔ یہ کھانے پینے کے حوالے سے 429 صفحے پر جو آیت 61 ہے، اس میں یہ بھی تمہارے لیے کوئی حرج کی بات نہیں، یہ بھی کوئی حرج کی بات نہیں کہ تم ان کے گھروں سے کھا لو، آگے وہ سارے رشتے بتائے ہیں۔ اور اس میں ہم جو آیت ختم ہوتی ہے اس میں غالباً 30 سطر ہوگی کہ لیسا علیکم جناح ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا۔ یہ جو ہے نا ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، یہاں 3 بنیادی نقطے ہیں۔ نمبر 1، جب کھانا کھانے لگو جو حلال اور طیب ہو تو وہ تم ایک ایک کر کے کھاؤ یا سب اکٹھے ایک میز پر ایک جگہ ایک کمرے میں بیٹھ جاؤ، اس کی تمہیں پابندی نہیں۔ یعنی کھانا کھانے میں حیت قضائی کیا ہو، بیٹھ کر کھائیں، کھڑے ہو کر کھائیں، ایک ایک فرد کھائے یا جماعت مل کر کھائے، اس پر کوئی شریعت نے حد نہیں لگائی، قید نہیں لگائی۔ جو کھانا ہو وہ حلال اور طیب ہو، باقی اس کو کیسے کھایا جائے، کیسے پکایا جائے، کھانے میں حیت قضائی کیا اختیار کی جائے، اس پر کوئی پابندی نہیں۔ یہ آپ پر چھوڑ دیا کہ فردن فردن کھاؤ، جماعتی طور پر کھاؤ، تمام عزیز و اقارب مل کر کھاؤ، ہر فرد اپنا کھانا الگ لے کر کھائے، اس پر تمہیں اجازت۔ اسی طرح نمبر 2، ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، تم ایک ہی ڈش کھاؤ یا 2-3 ڈشیں اکٹھی کھاؤ۔ اسی طرح تم ایک ہی چیز پکاؤ یا ایک ہی چیز میں بہت سی چیزیں مکس کر لو۔ یعنی گوشت ہے تو اس میں آلو ڈال لیے، مٹر ہیں تو ان میں آلو ڈال لیے، مٹر اور آلو ہے، گاجر اور آلو ہے، یعنی ان چیزوں کو مکس کرنا یا الگ الگ کرنا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ جب تم کھاؤ تو کس طرح کھاؤ۔ لیکن اس ضمن میں ایک جو آداب میں سے بات ہے
اس کا ایک اور حوالہ اس ضمن میں کھانے پینے کے بعد میں سورہ الاحزاب 509 صفحہ آیت نمبر 53. 5:53 یا ایھا الذین آمنوا، کھانے پینے کے آداب میں ایک ادب، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، بیوت النبی میں تم داخل نہ ہوا کرو. بیوت النبی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہیڈ کوارٹر تھا، اس میں ایک بیت، یہ تربیت گاہ تھی، لنگر خانہ تھا، تعلیم اور تربیت وہاں خواتین کی، ذکر انثی کی. تو بیوت النبی میں تم داخل نہ ہوا کرو الا ان یؤذن لکم، تاآں کہ تمہیں اس کا اعلان نہ کیا جائے، اجازت نہ دی جائے. یعنی بیوت النبی ہیں لنگر خانے، مسجد نبی کے چاروں طرف لنگر خانے تھے، اور ازواج النبی ان کے انچارج کے طور پر کھانے پکانے کا جو نظام تھا وہ ان کی انچارج تھی. تو فرمایا کہ تاں کہ تمہیں بلاوا نہ آ جائے کہ کھانا تیار ہو گیا ہے تم آ جاؤ، جب تک کھانے کا یعنی گویا اعلان نہ ہو، اس کے لیے بیل یا جو بھی طریقہ کار ہے وہ نہ ہو جائے تو تم مت آیا کرو. آگے فرمایا یؤذن لکم الی طعام، کھانا کھانے کی جب تمہیں دعوت دی جائے، اعلان ہو جائے کہ کھانا کھل گیا ہے، اس وقت آؤ اور اس سے پہلے مت آؤ. اور آگے فرمایا غیر ناظرین انہ، اور جب تم آؤ تو کھانا کھانے کے دوران اعلان بھی ہو گیا، تم آ بھی رہے ہو، تو فرمایا کہ اس آنے کے دوران تمہاری نظر برتنوں پر نہ ہو، کون سے برتن میں کیا کھانا پکا ہے، ہاں جی، کس کی اندر سے کیا خوشبو آ رہی ہے، کس سے کیا شکل صورت کے حوالے سے کیا منظر ہے. وَلَٰكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا، یہ تو نہیں کرنا، لیکن جب تمہیں پھر دعوت دی جائے فَادْخُلُوا، تو پھر تم داخل ہوا کرو. اور آگے فرمایا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا، اور جب کھانا کھا لو تو وہاں دھرنا مار کر مت بیٹھا کرو. کھانا کھایا، فارغ ہوئے، چلو اپنا کام کرو. یعنی کھانے کے بعد گپ بازی جو ہے یہ نہ کیا کرو. اور آگے فرمایا فانتشروا، فوراً نکل جایا کرو. ولا مستأنسین لحدیث، اور وہاں جو ڈائننگ ہالز ہیں، اجتماعی کھانے کے جو لنگر خانے ہیں، وہاں بیٹھ کر حدیثیں نہ بیان کیا کرو. اب یہاں بات ہے کہ ولا مستأنسین لحدیث، یہاں حدیث کو آپس کی بات چیت، صحابہ کی بات چیت، یا صحابہ بات کریں گے تو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. یعنی کھانے پینے کے بعد گفتگو میں الجھ جانا اور اس پر وقت کا لگا دینا، یہ مطلوب نہیں ہے. ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحیی منکم واللہ لا یستحیی من الحق. فرمایا کہ یہ بات کہ تم وہاں بیٹھ جاؤ، انتظامیہ کے لیے یہ بات تکلیف کا باعث بنے گی، کیونکہ ہو سکتا ہے تمہارے بعد دوسرے گروپ نے آنا ہو، پھر تیسرے گروپ نے آنا ہو، پھر چوتھے گروپ نے آنا ہو. تو اگر ایک ہی گروپ بیٹھ گیا کھانے کے بعد گپ بازی میں تو بعد والوں کو کہاں بٹھایا جائے گا. تو یہ آداب بتایا کہ بس کھاؤ اور فارغ ہو جاؤ. اور نبی کا تو یہ حال ہے کہ وہ حیا کرتے ہیں کہ تمہیں کہیں اٹھ کر چلے جاؤ، تو یہ کام بھی اللہ ہی کو انجام دینا پڑ رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسا مت کرو، یہ ایذا کا باعث ہے رسول کے لیے بھی، اور رسول کے بعد جو جانشین رسول ہیں، انتظامیہ ہے، ان کے لیے بھی مشکلات کا باعث بنے گا. اب میری مراد ہے کہ جو کھانے کے اساسی آداب ہیں وہ تو بتا دیے، لیکن کھانا بیٹھ کر کھاؤ، کھڑے ہو کر کھاؤ، کرسیوں پر کھاؤ، میزوں پر آ کر کھاؤ، دسترخوان پر کھاؤ، کس انداز میں کھاؤ، یہ انداز حالات و زمان و مکان پر چھوڑ دیا، لیکن بنیادی اور اساسی آداب جو ہے نا ان میں یہاں ہمیں اس کا پابند کر دیا گیا. اسی طرح مثلا آج ایک اور مسئلہ ہمارے سامنے ہے
کہ جی یہ داڑھی جو ہے یہ ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اور داڑھی پھر کتنی ہونی چاہیے، اور داڑھی کا قبضہ یعنی مٹھی بھر کہ ایک مٹھ میں وہ آ جائے اور اس سے زائد جو ہے وہ کاٹ دیا جائے، تو کتنی ہو کتنی نہ ہو، یہ بھی دین کا بڑا بنیادی مسئلہ بن گیا ہے۔ اور اگر کسی شخص کے چہرے پر داڑھی نہ ہو تو کہیں گے صاحب تم کیا قرآن بیان کر رہے ہو، چہرہ تو دیکھو، تمہاری تو داڑھی نہیں ہے۔ تو اب دین جو ہے اس کے اندر داڑھی جو ہے وہ بھی ایک لازمے کے طور پر جو ہے نا وہ داخل کر لی گئی ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن جو ہے وہ یہ ہمیں احکام دیتا ہے، مثلا 48 27 میں 48 سورہ الفتح یہ 615 صفحہ، لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ بلا شبہ سچ کر دکھایا اللہ تعالیٰ نے وہ رویا ویژن جو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تھا، جس کا اس سے پہلے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 60 میں جس کا ذکر ہے، اور وہ رویا آج پورا ہو گیا۔ کس طرح پورا ہو گیا؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، یقینی بات ہے کہ آج تم داخل ہو رہے ہو مسجد حرام میں، انشاءاللہ، بوجہ اس کے کہ تمہارا یہ عمل اللہ کی مشیت کے مطابق ہے، مشیت الہی پر عمل کرنے کے نتیجے میں، اور آمنین، امن کی حالت میں۔ اور امن کی حالت میں جو داخلہ ہے اس کی ایک تعبیر ہے محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ جب انسان بے خطر ہوتا ہے اس وقت وہ اپنا سر جو ہے وہ نائی کے سامنے اسرے کے نیچے رکھتا ہے، یعنی خطرے کی حالت میں کوئی شخص اپنا سر نائی کے سامنے نہیں رکھ سکتا۔ یہ ایک علامت ہے امن کی۔ اور دوسرا یہ کہ حجامت انسان تبھی بناتا ہے جب اسے فراغت ہو۔ تو امن کی حالت کی تعبیر یہ ہے محلقین رؤوسکم، کہ اپنے سروں کا حلق کراتے ہوئے، حلق کہتے ہیں مڑانا، کہ سروں کو مڑانا امن کے حوالے سے اس کی بھی تمہیں اجازت ہے، محلقین رؤوسکم۔ اور فرمایا وہ مقصرین، اور کچھ ہیں کہ جو قصر کر رہے ہیں۔ قصر ہے سر کا مڈانا تھوڑا زیادہ، اور محلق ہے پورے کا پورا سر مڈا دینا۔ اب یہ جو میں نے عرض کیا ہے کہ سروں کا مڈانا یا کم مڈانا یا زیادہ مڈانا چھوڑ دینا، اس کو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے اوپر چھوڑا ہے۔ اچھا، اب یہ جو سروں کا مڈانا یا کم مڈانا یا زیادہ مڈانا یا بالکل چھوڑنا، یہ مومنوں پر ہے۔ اب یہ جو راس ہے، سر، داڑھی اس میں شامل ہے، یعنی راس کا جو اطلاق ہے وہ سر کی یہ جو چوٹی ہے وہاں سے لے کر یہ جو حلق، زخم جسے کہتے ہیں ٹھوڑی، یہ پورے کا پورا سر ہے۔ یعنی سر سے مراد صرف سر کی اوپر کی سطح نہیں، سر کا اطلاق سر کے اوپر کی سطح سے لے کر ٹھوڑی تک، یہ پورے کا پورا جو یعنی اس بدن انسانی ہے، اسے قرآن حکیم نے کیا کہا ہے؟ راس کا ہے۔ لہذا سر کے بال منڈانا یا چھوڑ دینا، کم چھوڑنا یا زیادہ چھوڑنا، یہ پورا مڑا دینا یا انہیں ہلکا کرنا، اور اسی طرح داڑھی اس کا مڑا دینا یا رکھ لینا، کم یا زیادہ، اور اسی طرح مونچھیں، یعنی حلق میں یہ تمام چیزیں، راس میں یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ یہ
آپ کے اوپر چھوڑ دی گئی ہیں، یہ دین کے حوالے سے کوئی بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن رہا یہ سوال کہ کیا ثبوت ہے کہ راس سے مراد یہ پورا بدن انسانی ہے جو سر کے اوپر کی سطح سے لے کر تھوڑی تک آتا ہے؟ ثبوت کیا ہے؟ اس ثبوت کے حوالے سے رفقاء محترم ہم قرآن حکیم میں ایک مقام دیکھتے ہیں، سورہ بنی اسرائیل، سورت ہے 17، آیت نمبر 51، 345 صفحہ، 345 صفحہ۔ فرماتے ہیں کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ تم خلق جدید، نیو برتھ، حیات بعد الموت یا حیات دنیا، یہاں حیات بعد الموت کے حوالے سے ہے، تو کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کل کونو حجارتن اور حدیدن اور خلقا مما یکبر فی صدورکم، ان سے کہو کہ تم مرنے کے بعد پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی ایسی شکل اختیار کر لو کہ جس کا دوبارہ پیدا ہونا تمہارے دلوں میں بہت مشکل ہو۔ ہر صورت میں تمہاری خلق جدید، تمہاری دوبارہ پیدائش مقافات عمل کے حوالے سے ہو کر رہے گی۔ آگے ہے فاسا ینغزونا الیکا رؤوسہم، تو یہ جب یہ بات سنیں گے کہ تمہاری دوبارہ پیدائش ہو کر رہے گی، تمہیں اللہ تعالیٰ پیدا کر کے چھوڑیں گے، یہ ان کا ذمہ ہے، انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہے کہ انسان کو دوبارہ پیدا کریں گے، تو یہ سن کر وہ کیا کرتے ہیں؟ فاسا ینغزونا الیکا رؤوسہم، تو وہ اپنے سر جو ہیں ان کو مٹکانے لگتے ہیں، یعنی سر نفرت میں یا خوشی میں اظہار تو سر ہلانے لگتے ہیں، سر مٹکانے لگتے ہیں، یعنی یا تو نفرت میں یا تائید میں، یہاں نفرت مراد ہے، نفرت میں، حیرت میں، استعجاب میں یہ سر مٹکانے لگتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور کہتے ہیں متاہو، ایسا کب ہوگا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا، کہو کہ قیام عجب کہ یہ بہت جلد ہو جائے، کوئی زیادہ ٹائم اس پہ نہ لگے۔ تو کہنا میں نے یہ تھا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کچھ زیادہ دور نہیں ہے، یعنی رؤوس کو راس، سر، اب ینغزون الیک رؤوسہم کہ یہ سر مٹکانے لگیں گے، تو یہاں سر کا مٹکانا جو ہے یہ بتاتا ہے کہ سر سے مراد کل کا کل سر ہے، یعنی سر کی اوپر کی سطح سے لے کر ذقن تھوڑی تک یہ پورے کا پورا جو ہے یہ سر ہے، اور آپ اس کو ہلا کر دکھائیں ہمیں کہ اوپر کی سطح جو ہے وہ ہلے اور نچلی جو ذقن ہے تھوڑی ہے وہ نکل جائے، تو ناممکن ہے۔ اور طبی طور پر بھی، یعنی اہل طب بھی، فزیکل سائنسز کے جو اطباء خاص طور پر وہ بھی مانتے ہیں کہ اسکلٹن جو ہے، یعنی اوپر سے لے کر یہ تھوڑی تک یہ پورے کا پورا جو ہے اصلاً یہ ہیڈ ہے اور راس ہے۔ ان چیزوں کے ساتھ اب ہم ایک اور حوالے سے ایک دو مثالیں دیتے ہیں۔ یہ تو بظاہر مثالیں تھیں جن کا تعلق دنیا کے ساتھ، یعنی زندگی گزارنے کے حوالے سے۔ اب ایک اور مثال دیتے ہیں جس سے عبادات کا، اگرچہ دین میں عبادات اور معاملات ایک ہی چیز ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد الگ الگ نہیں ہیں، یہ تو سیکولرزم کی تقسیم ہے۔ تو بہرحال اس ضمن میں ہم ایک بات ذہن میں رکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ کل نوع انسانی کے لیے ہوئی ہے۔ ذات 158، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ کی رسالت تمام نوع انسانی کے لیے ہے، صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں، عربوں کے لیے نہیں، آج کے لیے نہیں، تا قیام قیامت۔ اور اسی طرح 34-28 میں کافۃ للناس بشیرا و نذیرا،
تب ایسی ہدایت جو کافۃ للناس کل نوع انسانی کے لیے ہو، تو اس میں اصول اٹرنل اور اصولوں کی جو امپلیمنٹیشن ہے، عمل درآمد ہے، وہ بائی لاز جو ہیں یہ زمان و مکان میں ہم خود بنائیں گے، ان اصولوں کی روشنی میں جزیات کا تعین۔ اب ضمن میں اب ہم عبادات کے ظاہرہ طور پر جو ایک عبادت کا فنومینن یا مظہر ہے ادھر آتے ہیں۔ مثلا قرآن حکیم نے سورہ البقرہ کی آیت 237 میں، سورہ البقرہ یہ 47 صفحہ ہے غالباً، 47 صفحہ 237 بلکہ 237 کے لیے حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذکروا اللہ کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ اس آیت کے حوالے سے رفقا محترم پہلی بڑی اہم بات کی آئی ہے کہ اس آیت کا ماقبل جو احکام ہیں نکاح و طلاق کے، ان کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ دور حاضر کے ایک بہت بڑے مفسر، متکلم اور مفکر نے یہ بے بسی کا اظہار کیا، کہتے کوئی سمجھ نہیں آتا کہ اس آیت کا یہ سچویشن یا موقع محل کیا تھا۔ ماقبل تو احکام آ رہے ہیں طلاق کے، طلاق کے احکام کے اندر الصلاۃ کا، صلاۃ کا حکم کیا معنویت رکھتا ہے؟ تو پہلے اس ربط کو ہم سمجھیں۔ طلاق میں رفقا محترم دو فرد جدا جدا ہوتے ہیں، اور اصلاً دو فرد جدا جدا نہیں ہوتے، دو خاندان الگ الگ ہوتے ہیں، دو جماعتیں الگ الگ ہوتی ہیں، دو قبیلے الگ الگ ہوتے ہیں۔ یعنی طلاق صرف دو افراد کے علیحدہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دو خاندان، قبیلے، جماعتیں الگ الگ ہوتی ہیں طلاق سے۔ اور جب طلاق ہوتی ہے تو اس میں لازم بات ہے حکم من اہلہ و حکم من اہلہا، وہ ان کی کمزوریاں بتاتے ہیں، اس وجہ سے ہم طلاق لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس وجہ سے ہم لینا چاہتے ہیں۔ جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق ہے، عورت کو طلاق لینے کا بھی حق ہے شریعت میں۔ تو اب لینے اور دینے والے جب اس عدالت میں پہنچیں گے، اسلامی عدالت میں، تو وہ اپنے دلال دیں گے، وہ اپنے دلال دیں گے، اور اس دوران ایک دوسرے کی کمزوریاں زیر بحث آتی ہیں، اور ان کے بعد جب فیصلہ ہو جاتا ہے علیحدہ علیحدہ ہو جانے کا، تو یہ جو دلوں میں ایک دوسرے کے بارے میں علیحدہ علیحدہ ہو جانے کا احساس پیدا ہوتا ہے، تو اس کے فوراً بعد کسی وقت بھی جب مثلا عدالت لگے گی، صبح کو لگے، دوپہر کو لگے، کسی وقت بھی لگے، تو تھوڑی دیر کے بعد صلاۃ کا ٹائم آ جائے گا، اور صلاۃ کے ٹائم پر کیا ہوگا؟ وہ دونوں افراد، وہ دونوں خاندان پھر دوبارہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے بھائی بھائی ہونے کا اعلان کریں گے کہ ہمیں طلاق نے جدا جدا کر دیا، طلاق سے ہم جدا جدا ہو گئے، لیکن صلاۃ نے پھر ہمیں جوڑ دیا، صلاۃ پھر ہمیں ایک صف میں لے آئے گی، پھر ایک کنبہ الہی کا احساس ہوگا، اور پھر وہ لا تنسوا الفضل بینکم، وہ جو افضلیت اور مفضولیت ہے وہ ایک صف بندی میں آ کر پھر وہ ہمیں بھلا دینا پڑے گی، کونوا عباد اللہ اخوانا، پھر ہمیں بھائی بھائی۔ تو جو صلاۃ ہے وہ ہمیں جوڑنے کے لیے ہے، طلاق سے الگ الگ ہونے کا عمل شروع ہوتا ہے، اور صلاۃ ان الگ الگ ہو جانے والوں کو ایمان کے دائرے میں پھر جوڑ دیتی ہے۔ یعنی طلاق کا عہد وہ عقد نکاح کا ٹوٹ گیا، لیکن ایمانی اخوت کا عقد تو قائم ہے، وہ تو نہیں ٹوٹا۔ تو یعنی صلاۃ کے حکم میں
امت کے دوبارہ جڑے رہنے کا عملی گویا انتظام فرمایا گیا ہے، اس لیے یہ ماقبل جو حکم تھا اس کے ساتھ صلاۃ کا یہ پہلو ہے، امت کے اطلاف، تالیف قلب اور جوڑنا اور بھائی بندی اور اخوت ایمانیہ جو ہے اس کا اظہار۔ نمبر 2، صلوات جو ہے رفقائے محترم وہ جمع ہے، اور جمع کا اطلاق جو ہے وہ کم از کم 3 پر ہوتا ہے، اور آگے جو الصلاۃ الوسطیٰ ہے کوئی سینٹر والی، یہ بتاتا ہے لفظ کہ صلوات کم از کم 3 ہیں، کیونکہ وسطیٰ ہو نہیں سکتا اگر 2 ہو، یعنی صلوات الوسطیٰ کم از کم 3 پر، 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، کوئی بھی ایسا طاق عدد ہے جو 2 سے کم از کم زائد ہے۔ اور پھر فرمایا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اور جب اللہ کے حضور میں صلاۃ کے لیے قیام کرو تو قیام تمہارا قنوت کے حوالے سے ہو۔ قاناتا کہتے ہیں اپنے مشکیزے کو پانی سے بھر لینا تاکہ دوسروں کی کھیتیاں یا اپنے اہل و عیال ان کو اس پانی سے سیراب کیا جائے۔ تو صلوات تمہارے اندر نتیجہ خیزی پیدا کرتی ہے۔ صفات ہمیں اللہ تعالیٰ کی جو صلاۃ ہے اس سے صفات حسنہ جو ہیں، صفات الہیہ، ان کے ریفلیکشن کے حوالے سے ہمیں موقع ملتا ہے، ہم اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہو کر اپنے اندر صفات الہیہ کے پیدا کرنے کا جو پروسیس ہے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ اسی لیے الصلاۃ معراج المومنین، تو صلاۃ فلاح، الصلاۃ آؤ صلاۃ کی طرف، آؤ فلاح کی طرف، تو صلاۃ اور فلاح انسانیت کی بھی، میری اور آپ کی بھی۔ اب یہاں پر قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے قیام کو مطلق رکھا ہے، یعنی قیام کرو اللہ کے حضور میں صلاۃ کا۔ اب قیام کیسے ہو رفقائے محترم؟ وہ ہاتھ باندھ کر ہو یا ہاتھ کھلے ہوں۔ اگر ہاتھ باندھے جائیں تو سینے کے اوپر ہوں، ناف کے نیچے ہوں، کہاں ہوں ہاتھ؟ یعنی قیام کی حالت میں ہاتھ کہاں ہوں؟ ان کو قرآن حکیم نے ہاتھ کے باندھنے کو یا قیام کی حالت کو مقید نہیں کیا، بلکہ قیام کی حالت کو ایک باطنی صفت سے مقید کیا، وہ کیا؟ قنوت۔ قنوت کا معنی ہے احکام الہیہ پر عمل درآمد اس طرح کرنا کہ احکام الہیہ کے نتیجے میں آپ کے اور میرے اندر صفات الہیہ اعلی حد بشیت ان کا انعکاس پیدا ہو۔ تو اب حیات قضائی کو چھوڑ دیا کہ قیام کی حالت کیا ہو، لیکن اب وہ جو قیام کی حالت ہے، مثلا کسی نے کہا نہیں بھائی سینے پر ہاتھ رکھو، اس کو اس نے دین بنا لیا، دوسرے نے کہا نہیں ہاتھ تو ہم چھوڑیں گے، جعفریہ فقہ آ گئی، تیسرے نے کہا نہیں صاحب ہاتھ جو ہے وہ تو ناف کے نیچے رکھے جائیں گے، تو یہ حنفی آ گئے۔ تو اب ناف کے نیچے یا سینے پر یا چھوڑنا یہ مذہب بن گیا، دین بن گیا، اور اسی پر فرقے بن گئے، اور اسی پر آگے مسئلے الگ الگ ہو گئے۔ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے کھلا رکھا تھا، وہ کھلی رکھی ہوئی چیز کو جب مقید کر دیا گیا تو فرقے بن گئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے ہاتھ چھوڑے ہوں، ہو سکتا ہے کبھی سینے پر رکھے ہوں، ہو سکتا ہے کبھی زیر ناف رکھے ہوں، یعنی اس میں کویا جس طرح امام کرے، جو الاماموں کا یتم بہ، امام جیسے کرے تم بھی کرو، وحدانیت امت کے اندر قائم رکھو، یہ حالت ہو یا وہ حالت ہو۔ اور اسی ضمن میں ذرا آگے سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے حوالے سے قرآن حکیم نے ایک ہدایت دی۔ سیدہ مریم آیت 43 سورہ آل عمران صفحہ 67، یا مریم مقنوتی لربک واسجدی ورکعی مع الراکعین، اے مریم اقنوتی لربک، اپنے رب کے لیے فرما برداری کے ساتھ قیام کرو اور اپنے رب کے سامنے
سجدہ ریزی کرو، سجدہ ریز ہو. یہ قنوت اور سجدہ جو ہے یہ صلاۃ ہے، قیام سے شروع ہوتی ہے اور سجدے پر آ کر ختم ہوتی ہے. آگے جو ہے ورکعی مع الراکعین، یہ قیام رکوع جو ہے یہ صلاۃ کا نہیں ہے. اس سے مراد ہے کہ رکوع کرنے والے، رکوع کی حالت میں رہنے والے، ان کے ساتھ تو بھی راکع بن کر رہے. یہ رکوع خارج صلاۃ ہے، یہ صلاۃ کے بعد کا ایک ہمہ وقتی رکوع ہے. ہمہ وقتی رکوع کیا ہوتا ہے رفقا محترم؟ راکع یعنی اونٹ کا جب اس کا مالک اس کو بخ بخ کہتا ہے تو وہ اپنے پاؤں اگلے پہلے زمین پر رکھتا ہے، پھر پچھلے رکھتا ہے، اور پھر زمین پر پوری طرح بیٹھ کر مالک کو کہتا ہے ہا انا تحیات، کہ لو مالک میں آپ کے لیے بچھ گیا ہوں، میں بیٹھ گیا ہوں، میرے اوپر آپ سواری کریں. تو ورکعی مع الراکعین کا معنی ہے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ نماز کا قیام اور سجدہ اور یہ بس نہیں. اس کے بعد جب زندگی میں آؤ تو تمہاری حالت ریڈی اپ، اسٹینڈ بائی، احکام الہیہ پر چلنے والی حالت میں ہر وقت تم اس حال میں رہو کہ کب حاکم کا اللہ کا حکم آئے اور اس حکم کی تعمیل میں تم اپنے آپ کو لگا دو. یعنی یہ رکوع جو ہے جس کے لیے قیام، رکوع اور سجدہ صلاۃ والا، اس کی حیثیت سمبل کی ہے، اور یہ زندگی کا ہمہ وقتی رکوع ہے، ہمہ وقتی. جس طرح کہ قرآن حکیم نے صحابہ کرام کے بارے میں 48 سورہ الفتح، سورہ الفتح 48 آیت 29 اور یہ 616 صفحہ 616 آیت نمبر 29. محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یعنی اللہ کے رسول تھے، آپ اب بھی اللہ کے رسول ہیں. آپ کی رسالت جاریہ ہے ختم نبوت کی وجہ سے، یعنی اب تاکہ قیامت آپ ہی رسول ہیں. اور والذین معہ، اور وہ لوگ جو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہیں، عجیب لفظ ہے معہ، جو آپ کے ساتھ ہیں، ان کا کیا مقام ہے؟ اشداء علی الکفار. اشداء علی الکفار کا معنی کر دیں کافروں کے لیے بڑے سخت. یہ غلط ترجمہ ہے. کافر کفر کے باوجود رفقا محترم انسان ہونے کے ناطے سے، یعنی ہمیں کفر سے عداوت ہے، کافر سے عداوت نہیں. یعنی کافر مریض ہے، مرض سے نفرت ہو، مریض سے پیار ہو. کافر کا کفر یقیناً اس قابل ہے کہ اس کا علاج کیا جائے، لیکن کافر سے نفرت یہ اسلام نہیں ہے. اصل میں شدہ علی جو ہے نا، شدہ علی، اشداء علی الکفار، یہ علی ہے متقابل، یعنی کافروں کے کفر کے مقابلے میں وہ دبنے والے نہیں ہیں. یعنی کافروں کا کفر ان کو دباتا نہیں، دبا نہیں سکتا. یعنی باطل کے سامنے، کفر کے سامنے وہ دبنے والے نہیں ہیں، اس کے سامنے سرنڈر کرنے والے نہیں ہیں. کافروں کا کفر دیکھا اور اپنے ایمان سے بھی دستبردار ہو گئے، ایسا نہیں ہے. اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور آپس میں سراپا رحمت ایمان والوں کے لیے. یعنی کفر کے مقابلے میں دبنا نہیں جانتے، اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے رحیم و کریم. اور فرمایا تراہم رکعا سجدا. اور اے مومن، اے مخاطب، دیکھے گا تو انہیں، جب بھی دیکھے گا وہ رکوع اور سجدے میں ہو تو ان کو پائے گا. اب یہاں پر تراہم رکعا سجدا، یہاں ہر وقت نماز تو مراد ہو نہیں سکتی.
یعنی کبھی یہ معنی نہیں ہو سکتا کہ وہ ہمیشہ رکوع اور سجدے میں پڑے رہیں گے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہنے کے لیے. اب یہاں جو رکوع اور سجدہ ہے اور آگے اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، خاص طور پر اس میں ہم سورہ جمعہ میں دیکھیں گے کہ اسلام کیا ہمیں احکام دیتا ہے. سورہ الجمعہ 62 سورہ آیت نمبر 9 اور 10. آیت 9 اور 10 جو عرض میں نے کیا کہ کیا یہاں رکوع اور سجدے سے مراد نماز والا رکوع اور سجدہ نہیں ہے، بلکہ نماز والا رکوع اور سجدہ سمبولک ہے. اصل زندگی بھر کا رکوع اور زندگی بھر کا سجود مطلوب ہے. مثلا آیت نمبر 9 62 سورہ 663 صفحہ، اے ایمان والو اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دی جائے، بلایا جائے جمعے کے دن صلاۃ کے لیے. اب یہاں بھی ایک اصولی بات آ گئی کہ نودیہ کا لفظ موجود ہے، ندا دی جائے. اب بھائی وہ ندا کس طرح دی جائے؟ اے ایمان والو جمعے کے لیے آ جاؤ، یا کوئی گھنٹی بجا دی جائے، آگ جلا دی جائے، لاؤڈ اسپیکر پر اعلان کر دیا جائے. یعنی ندا کی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، اور ایک ندا کی صورت محمد رسول اللہ والذین معہ سے منقول ہے، ہمارے پاس چلی آ رہی ہے. اب وہ جو ندا ہمیں نقل در نقل مل رہی ہے، قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے، یعنی قرآن میں اس کی بیس موجود ہے نودیہ. اور دوسرے مقام پر سورہ المائدہ کی آیت نمبر 58 میں اذا نادیتم الی الصلاۃ، یہاں نودیہ فعل مجہول ہے اور وہاں نادیتم ہے جب تم پکارتے ہو، بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو. اب وہاں نادیتم اور یہاں نودیہ، لیکن اس کی حیات قضائی قرآن میں نہیں ہے. یعنی یہ ندا کیسے دی جائے؟ چھت پر کھڑے ہو کر دی جائے، مکان میں آج لاؤڈ سپیکر لگا ہے تو اندر ہی بیٹھ کر دی جاتی. کل تک آپ کو علم ہے مسجدوں میں میزانہ، کوئی مسجد نہیں ہوتی تھی جس میں اونچا وہ اذان کے لیے میزانہ نہیں بنایا جاتا تھا اوپر چڑھ کر. اور مکہ میں بھی یہی حال تھا، میزانہ چاروں طرف میزانہ ہوتے تھے، اور ہر میزانہ پر یعنی ایک ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا، ایک کہتا اللہ اکبر، پھر دوسرا کہتا تھا، پھر تیسرا کہتا، پھر چوتھا کہتا تھا، باری باری. تو اب وہ میزنے جو ہیں وہ درمیان سے ہٹ گئے. کوئی مسجد ایسی نہیں جس میں میزنا اب ہو، لیکن پہلے ہر مسجد میں اونچا ہوتا تھا. تو یہ گویا زمان اور مکان کے ساتھ اس کا تعلق ہے. یعنی میری مراد ہے کہ نودیہ قرآن میں موجود ہے، لیکن ندا کی شکل کیا ہو. تو اب اگر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ایک ایسی جامع یعنی گویا ندا کی عملی شکل ہے کہ اسلام ایک منیچر کے طور پر سارے کا سارا اس میں آ جاتا ہے. اللہ کی کبریائی، نتیجتاً نوع انسانی کی مساوات، اخوت، بھائی چارہ، عدالت، تو ایک اس کا جامع اس کی تعبیر مل گئی. تو جب ندا کی جائے تو تم آ جایا کرو، اور فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اس میں کیا کرنا ہے؟ اللہ کا ذکر. اللہ کا ذکر کیا ہے؟ کتاب اللہ. کتاب اللہ کی تعلیم ہے، تربیت ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے غور و فکر ہے. اور یہ جمعہ کی صلاۃ کس وقت ہو؟ عشاء کے بعد ہو، مغرب کے بعد ہو، فجر کے فوراً بعد ہو. اس کا ٹائم کیا ہو؟ ٹائم کے لیے بھی ایک قرینہ بتا دیا، وہ کیا؟ وَذَرُوا الْبَيْعَ. یہ وہ ٹائم ہوتا ہے کہ جس وقت تم کاروبار میں لگے ہوتے ہو، تو کاروبار کو چھوڑ کر آؤ. تو کاروبار معمول کے مطابق وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، نہار اور نہار نہارا، جب سورج کی روشنی جو ہے وہ خوب چمکتی ہے، ہاں جی، تمازت، حدت، حرارت پیدا کرتی ہے، تو بیع کو چھوڑ کر آ جاؤ. بیع والا ٹائم ہے. اور جب وہ ہو جائے، جب صلاۃ اس طرح کر چکو تو کیا فرمایا؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. اور جب صلاۃ کا عمل ہو جائے تو مسجدوں میں دھرنا مار کر مت بیٹھ جاؤ،
نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو. تو اب یہاں پر میری معاہدہ ہے کہ یہاں پر وہاں فرمایا تھا تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہاں پر رکعن سجدہ ہی تو ان کو دیکھے گا اور وہ اللہ کا فضل تلاش کر رہے ہیں. تو اب میں نے یہ عرض کر کہ یہ رکوع اور سجدہ جو یہاں پر ہمارے سامنے آیا ہے 48-29 میں، یہ نماز کا رکوع اور سجدہ نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا رکوع اور سجدہ ہے. اس ضمن میں رفقا محترم ہم دو اور مقام دیکھتے ہیں 22-48 سورہ الحج، سورہ الحج یہ آیت 77 میں ہے یا یہ صفحہ 408 ہے غالباً 408. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، نرکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، رکوع کی حالت میں رہو، سجدے کی حالت میں رہو اور غلامی کی حالت. اب یہ جو راکع بن کر رہنا، ساجد بن کر رہنا اور عبودیت میں رہنا، یہ الگ الگ نہیں ہے، یہ ایک ہی ذات کے، ایک ہی شخصیت کے، یعنی یہ پہلو ہیں اور یہ دوامی ہیں. وفعل الخیر دوامی طور پر، یعنی یہاں رکوع کا مستقل حکم ہے، سجدے کا مستقل حکم ہے، عبودیت کا مستقل حکم ہے، جہاد کا مستقل حکم ہے. اور آگے 78 آیت میں فرمایا فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ. دو لفظوں میں فرمایا پس یوں کرو، الصلاۃ کو قائم کرو اور اقامت الصلاۃ کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ لازم ہے. یعنی مسلم سوسائٹی پیدا ہی نہیں ہو سکتی جب تک کہ الصلاۃ کے ساتھ زکوٰۃ کی ادائیگی لازم نہ ہو. اور دوسرے مقام پر حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وہ مشرک ہیں جو صلاۃ کو مانیں اور زکوٰۃ کا عملی انکار کر دیں. یعنی الصلاۃ سے مسلم معاشرہ قائم نہیں ہوتا. رفقا محترم، الصلاۃ کے ساتھ ساتھ لازم ہے زکوٰۃ. یعنی جو مالیاتی وسائل کسی بھی فرد کے پاس ہیں، جب تک کہ ان کے اوپر جو ابناء نو کا، امت کا حق ہے اس کو ادا نہ کرے تو وہ مشرک ہے. یہ قرآن حکیم نے حامیم سجدہ آیت نمبر 6 اور 7 571 صفحہ فرمایا گیا وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ، ہلاکت، تباہی اور بربادی کے لیے رفقا محترم مشرکین کے لیے. اور مشرک کون ہوتے ہیں؟ مشرک کون ہوتے ہیں؟ یہ آیت نمبر 6 اور اب ہم 7 لے رہے ہیں 571 صفحہ. الذین لا یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم کافرون. فرمایا مشرک وہ ہوتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ کی بجاوری کا ان کے پاس کوئی انتظام اور اہتمام نہیں ہوتا. اور جو زکوٰۃ کا منکر ہے، زکوٰۃ اس کی زندگی میں نہیں ہے، صلاۃ ہو زکوٰۃ نہ ہو، تو قرآن کہتا ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون. حقیقتاً یہ آخرت کے بھی منکر ہے. یعنی ایمان بالآخرہ اقامت صلاۃ اور ایتاء زکوٰۃ دونوں کو لازم قرار دیتا ہے. الصلاۃ پر زور ہو اور الزکوٰۃ جو ہے وہ زندگی سے ختم ہو جائے تو یہ توحید نہیں ہے، یہ شرک ہے. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون. اور پھر اس ضمن میں رفقا محترم ہم قرآن حکیم نے ایک پیشین گوئی کی ہے تو اس کو دیکھتے ہیں سورہ المائدہ آیت نمبر 54-55. سورہ المائدہ پانچویں سورہ آیت نمبر 54 141 صفحہ.
141 صفحہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 54. یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، من یرتد منکم عن دینہ، اگر تم میں سے کوئی الٹے پاؤں پھر گیا عن دینہ، دین اسلام سے، اور دین قرآن میں جن اقدار کا تمہیں پابند ٹھہرایا گیا ہے، اگر ان سے کوئی جہالت و جاہلیت کی قدروں کی طرف لوٹ گیا تو کوئی بات نہیں، جبر تو ہے نہیں، کوئی بات نہیں. فسوف، تو کوئی بات نہیں، پھر کیا ہوگا؟ فسوف یأتی اللہ بقوم. اب یہاں یا ایھا الذین آمنوا کا پہلا اطلاق عربوں پر ہوگا، عربوں پر، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا کا پہلا مصداق اس دور میں عرب تھے. اور اگر وہ عرب کسی وقت قرآن کی حفاظت، نگہداشت، ترویج، اشاعت، اس کی ترجمانی، اس کی خدمت، اس سے پیچھے ہٹ جائیں، کوئی بات نہیں. اللہ پاک فرماتے ہیں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، تو پھر اللہ تعالیٰ کی یہ تدبیر ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور قوم کو لائے گا. اب یہاں بقومن میں جو تنوین ہے، اس کا معنی ہے بقومن غیر حاضل قوم، اس قوم سے الگ دوسری قوم، غیر عرب، کیونکہ قرآن عربوں کا تو نہیں ہے، یہ تو الناس کا ہے. تو جب کوئی قوم کتاب اللہ کی خدمت سے پیچھے ہٹے گی تو کوئی بات نہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سعادت، یہ خدمت، یہ شرف کسی اور قوم کو دے دیں گے. وہ قوم کیسی ہوگی؟ جو اللہ اپنی کتاب کی خدمت کے لیے، اشاعت کے لیے، کتاب اللہ کی سکہ گری جو ہے، اس کے لیے جو اللہ گروہ لائے گا، کیسا گروہ ہوگا؟ نمبر 1، یحبہم، وہ گروہ اللہ کا محبوب ہوگا. اب یہاں یحبو کی جو ضمیر فاعل ہے وہ اللہ کی طرف، یعنی اللہ کے دین کا کام کرنے والا جو بھی ذکر ہو انثیٰ ہو، وہ اللہ کا محبوب ہے، اسے علم ہو یا نہ ہو. تو جو اللہ کے قرآن کی نشر و اشاعت میں اپنے آپ کو وقف کرے گا، اسے علم ہونا چاہیے کہ یہ جو سعادت اس سے مل رہی ہے، یہ نتیجہ اس بات کا کہ وہ عرش والے کا محبوب ہے. اور جو عرش والے اللہ کا محبوب ہوگا تو اس کو کس چیز کی کمی رہے گی؟ صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ کتاب اللہ کا خادم ہے. یعنی خدمت کتاب اللہ میں جتنے ہم پختہ اور گہرے ہوتے چلے جائیں گے، اتنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں. میں ہوں، آپ جو بھی ہے، یحبہم، وہ اللہ کے محبوب ہوں گے. اور آگے فرماتے ہیں وَيُحِبُّونَهُ، وہ بھی پھر اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والے ہوں گے. اور دوسرے مقام پر سورہ البقرہ کی آیت 171 میں فرمایا یحبونہم کحب اللہ، وہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ماں کی اور خاون کی اور بیوی کی اور مال و منال کی محبت ایک طرف، اور اللہ کی محبت ان تمام محبتوں پر غالب ہوگی. ان کے اندر جو اللہ کے لیے محبت ہوگی، اللہ کے قرآن کے لیے محبت ہوگی، اللہ کے دین کے لیے، تو تمام محبتوں پر غالب ہوگی. اذل علی المؤمنین، اور پھر جو اس طرح اللہ کی کتاب پر ایمان لانے والے ہوں گے، وہ ایمان لانے والے ایک دوسرے کے لیے کیا ہوں گے؟ قربان ہونے والے، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو یعنی ان کے لیے بچ جانے والے. ایمان جہاں پائیں گے وہ ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر. اعزہ علی الکافرین، اور جو کتاب اللہ کے اینٹی ہیں ان کے سامنے وہ چٹان کی طرح، یعنی ان کے سامنے دبنا نہیں، جھکنا نہیں، کمپرومائز نہیں کرنا. فرماتے ہیں یجاہدون فی سبیل اللہ، یہ گروہ اللہ کی کتاب کے لیے جہاد کرنے والے. فی سبیل اللہ 6155 کتاب اللہ ہے، تو اللہ کی کتاب کے لیے جہاد کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، سٹرگل کرنے والے، قربانیاں دینے والے.
اور آگے فرماتے ہیں وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اللہ کی کتاب کی خدمت، اشاعت اور جہاد میں جب نکلیں گے تو ملامت گر ملامت کریں گے، بھائی ملامت کرے گا، باپ ملامت کرے گا، ہو سکتا ہے خاوند اور بیوی ایک دوسرے کو، یہ تو جنون اس کو ہو گیا ہے قرآن کا، قرآن قرآن کرتا رہتا ہے، قرآن کے علاوہ کوئی بات نہیں، اللہ اللہ، قرآن قرآن کیا ہے؟ تو لومت لائم، ملامت گر، ملامت کرنے والے، تان و تشنیع کرنے والے، برا کہنے والے بھی ہوں گے ان کے چاروں طرف، لیکن ان کو کسی کی ملامت سے، برا کہہ دینے سے ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، ڈریں گے نہیں، میرے اوپر کوئی فتویٰ نہ لگ جائے، کوئی مولوی پنڈت پیر پروہت میرے راستے میں، تو فرمایا لا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گار کی ملامت کا کوئی ان کے اوپر کوئی خوف، کوئی خدشہ، کوئی کھٹکا ان پہ نہیں ہوگا۔ اور آپ فرماتے ہیں ذالک فضل اللہ، یہ ہے اللہ کا فضل۔ اس مقام پر آ جانا جو ہے یہ پانے کی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین جنہیں اپنا محبوب بنا لے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ کی محبوبیت، عبدالآباد، تو فرمایا یہ ہے اللہ کا فضل، یؤتی ہے من یشاء، اللہ تو اپنا یہ فضل دینے کے لیے تیار ہے، تم لینے کے لیے تیار ہو؟ اس کے لیے رفقائے محترم دو تقاضے ہمیں پورے کرنے ہیں، ایک تو 24-36 کہ قرآن کو اپنے گھروں میں لانا ہے، قرآن کتابوں میں اور نوٹ بکوں میں نہ ہو، قرآن ہمارے گھر میں آ جائے، قرآن کا چرچا ہمارے گھر میں ہو، یہ پہلا تقاضا ہے۔ اور پھر 29-49 گھروں سے، گھر میں جو آیا ہوا قرآن ہے وہ ہمارے سینوں میں اتر آئے، نوٹ بکوں میں نہ رہ جائے، یہ قرآن میرے اور آپ کے ذہن میں، ضمیر میں، قلب اور قالب میں، دل اور دماغ میں اتر جائے کہ قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن 622، وہ چلے تو قرآن کے سایوں میں چلے، قرآن کے نور میں چلے، قرآن کی لاٹھی لے کر چلے، تو قرآن کے سایوں میں چلنا، قرآن کی روشنی میں چلنا، قرآن کے سہارے پر چلنا، قرآن کے لیے چلنا، گاڑی چلے تو قرآن کے لیے، جدوجہد ہو تو قرآن کے لیے، کاروبار ہو تو قرآن کے لیے، سپردم بتو مایا خشرا تو دانی حساب و کم و بیشرا، مقصود و منتہا اللہ کے کلام کو پہنچانا ہو۔ ذالک فضل اللہ یؤتی ہے من یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ فرماتے ہیں میں جو تمہیں فضل دینا چاہتا ہوں تو میرے فضل کی کوئی حد ہے؟ میں تو واسع ہوں، میرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، تم لینے والے بنو۔ اور فرمایا علیم، یہ مجرد تمہارے دعووں پر ہم فیصلہ نہیں کریں گے، اللہ جانتے ہیں کون کتنے پانی میں ہے، کون کیا کر رہا ہے، کون اللہ کے لیے کیا کرتا ہے، بیوی بچوں کے لیے کیا کرتا ہے، دینے کا وقت آتا ہے تو بیوی بچوں کو کیا دیتا ہے، اللہ کو، اس کے قرآن کو، اس کے مرکز کے قیام میں کیا دیتا ہے، تو یہ فیصلے اللہ علم کی بنیاد پر کریں گے۔ اور آگے فرماتے ہیں انما، یہ ہے وہ آیت جلیلہ جس کے حوالے سے ہم آئے ہیں، فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اب تمہاری ایک ٹرسٹی شپ قائم ہو رہی ہے، ولایت کا معنی ہے ٹرسٹی شپ، انشورنس۔ اے ایمان والو، تمہارا ایک انشورنس کا نظام، معاشرہ، سوسائٹی بنے گی۔ اس میں کس طرح بنے گی؟ سب سے اوپر اللہ، رسول، مرکز ملت، وہ انتظامیہ جو کتاب اللہ کے نفاذ کی ذمہ دار ہوگی، اور والذین آمنوا، وہ تمام جو اس کتاب اللہ کے پیغام پر ایمان لائیں گے۔ یہ ایک کمیونٹی بنے گی، یہ ایک سوسائٹی، اور اس سوسائٹی کی بنیادی جو خصوصیت ہے وہ دو ہیں۔ کیا؟ فرمایا یقیمون الصلاۃ، صلاۃ کو قائم کر کے اللہ کے ساتھ جڑنا، صلاۃ انسان کو اللہ سے جوڑتی ہے، صلاۃ وصال ہے اللہ کا، مومن ابد اپنے معبود سے جڑتا ہے، مخلوق اپنے خالق سے جڑتی ہے صلاۃ کے ذریعے۔ ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ بندے کو بندے سے جوڑتی ہے، بندے کا بندے سے جوڑ صلاۃ ہے،
بندے کا مولا سے جوڑ صلاۃ ہے۔ اب یہاں پر صلاۃ جب قرآن نے اقامت صلاۃ کہا تو کیا اس میں قیام، رکوع، سجدہ نہیں آ جائے گا؟ آگے قرآن حکیم نے صلاۃ اور زکوٰۃ دونوں کو کیا فرمایا؟ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ صلاۃ کا قیام ہو یا زکوٰۃ کی ادائیگی، دونوں رکوع کی حالت میں۔ اب یہاں صلاۃ بھی رکوع کی حالت میں ہے اور زکوٰۃ بھی رکوع کی حالت میں ہے۔ یہاں پر اہل روایات نے تو بڑا عجیب ایک لطیفہ ہے شان نزول کا، کہتے ہیں یہ ہمارے اسنا اشری جعفری بھائی، انہوں نے اس کا حل یہ نکالا جی کہ ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلاۃ ادا کر رہے تھے تو رکوع میں پہنچے تو ایک سائل نے آ کر سوال کر دیا، تو جو ہی سوال کیا تو آپ نے اپنا یہ ہاتھ اس کی طرف کیا اور اس میں انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی اتار کر چلا گیا، انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ بھائی یہ حضرت علی کے حوالے سے نازل ہوئی، لیکن اللہ کے بندو اتنا تو سوچو کہ یہ ایک آدمی کی بات نہیں ہو رہی۔ وہم راکعون، ہم کم از کم جمع کا صیغہ ہے، تو جمع کا اطلاق کم از کم تو 3 پر ہوگا۔ اور نمبر 2 یہاں پر یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دینے کی بات ہو رہی ہے اقامت صلاۃ کے ساتھ، نہ کہ ایک انگوٹھی چھلا دے دینا، یعنی ایک انگوٹھی دے دی کسی کو، لو بھائی انگوٹھی لے جاؤ زکوٰۃ ہو گئی۔ اب مسئلہ کھانا پینا ضروریات زندگی انسانی ذات کی نشو و نما وہ اس انگوٹھی سے کر لو، چھلے سے کر لو، پتہ نہیں وہ سونے کی ہے یا چاندی کی ہے یا لوہے کی ہے، کس چیز کا وہ چھلا ہے، لے جاؤ۔ وہم راکعون، تو یہ دراصل مسلم سوسائٹی بحیثیت مجموعی جو ہے رفقائے محترم، اس کا قیام، رکوع، سجدہ جتنا ہے وہ دراصل رکوع ہے۔ راقعات الابل، اونٹ کا، ناقہ کا رکوع کیا ہے؟ اس کا اپنے مالک کے حکم کو پا کر اس کے سامنے اپنے پاؤں ٹیک دینا، وہ ہم راکعو، یعنی وہ جو صلاۃ، زکوٰۃ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور جس موقع محل پر جو حکم آئے گا اس کی تعمیل کریں گے، یعنی ان کے اندر سپاہی کی طرح اطاعت اور فرما برداری کا اساسی جذبہ ہے، یعنی ہر سپاہی ہر وقت ریڈینس، سٹینڈ بائی، کھڑا ہے، جو ہی حاکم کا حکم آئے گا، کمانڈر کا حکم آئے گا، اوپر سے حکم آئے گا تو وہ پوچھے گا نہیں کیوں حکم دیا، کس نے دیا، کس طرح دیا، یعنی حکم حاکم کا جب آتا ہے تو سپاہی کا کام ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنے آپ کو بچھا دے، نچھاور کر دے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی پہچان بتائی۔ اب یہ جو دین آیا، اس دین کے صلاۃ کے ساتھ مثلا ایک اور چیز قربانی، قربانی کے بعد میں مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو قربانی ہے رفقا محترم حیوان کی، حیوان دمبا ہو، کوئی جانور ہو، اس کو اس لیے ذبح نہیں کرنا کہ اللہ کو یہ خون سے محبت ہے، وہ خون بہا کر یا بہاتا دیکھ کر انسان سے خوش ہوتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بنیادی 2-3 باتیں بیان کی ہیں رفقا محترم، مثلا المائدہ ہی میں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، اس المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے قربانی کے حوالے سے آیت نمبر 27 2 افراد نے قربانی دی الگ الگ، ایک نے اپنی حیثیت کے مطابق ایک قربانی دی، دوسرے نے ایک اور چیز کی قربانی دی، اور آگے فرماتے ہیں فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا 135 صفحہ، تو اللہ پاک نے ان میں سے ایک کی قربانی تو قبول کی اور دوسرے کے بارے میں فرمایا کہ دوسرے کی قربانی جو تھی وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخِرِ، دوسرے کی قربانی قبول نہ کی۔
اب جس کی قربانی قبول کی گئی اس کے بعد انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ جس نے تقوی کی بنیاد پر قربانی دی وہ قبول ہو گئی، اور جس نے تقوی کو پامال کرتے قربانی کی اس کی قربانی اللہ کے قبول نہ ہوئی۔ مادی مثال دیکھیں، مثلا ایک شخص جو ہے وہ کسی کا بکرا جو ہے رفقا محترم یا چھترا یا دمبا چرا لاتا ہے، زور اور طاقت سے لے لیتا ہے، اور لانے کے بعد وہ کیا کرتا ہے، مولوی صاحب سے بسم اللہ کی چھری چلاتا ہے، چھری بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کے بعد اس کو یا ہو گیا تو اس کا گوشت بناتا ہے، 3 حصے کرتا ہے، ایک اپنے لیے، ایک اہل و اقارب کے لیے، اور ایک فقراء اور مساکین پر تقسیم کر دیتا ہے، اور قربانی کی کھال جو ہے وہ جا کر کسی مدرسے اور مول صاحب کو دے دیتا ہے۔ اب ظاہرہ طور پر یہ تمام عمل جو ہے وہ شریعت کے مطابق ہے، نتیجہ یہ ہے کہ قبول ہونا چاہیے، لیکن یہ قبول نہیں ہوگا، کیوں کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اساس میں تقوی نہیں ہے، یعنی اس کا جو حاصل کرنا ہے وہ خلاف شرع ہے، یعنی اگر ذریعہ حرام کا ہے، یعنی جس ذریعے سے وہ بکرا یا چھترا حاصل کیا اگر وہ لافل نہیں ہے تو بعد کا سپر اسٹرکچر کتنا ہی شریعت کے مطابق کیوں نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح مثلا 22-37 دیکھیں، سورہ الحج، سورہ الحج 22ویں سورہ آیت نمبر 37، یہ 402 صفحہ ہے غالباً یا 403 یہ قربانیوں کے باب میں آیت 36 میں ہے، فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ فرمایا کہ یہ قربانی کوئی اللہ کے حوالے سے نہیں ہو رہی، یہ قربانیاں جو تم نے بیت اللہ میں کرنی ہیں تو یہ تو خود کھانا ہے اس میں سے، اور ان کو کھلانا ہے کہ جن کے پاس کھانے کے وسائل نہیں ہیں، یعنی یہ کھانے پینے کے حوالے سے یہ ضیافت ہے اپنی طرف سے اور اپنے ملک اور مملکت اور علاقے کی طرف سے تمام افراد کے جو حج میں آئے ہوئے ہوں۔ اور آگے فرماتے ہیں آیت 37 میں، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا۔ اے لوگوں، جاہلی اقوام کی طرح، بت پرستوں کی طرح یہ نہ سمجھ لینا کہ یہ بھون، یہ جو قربانیاں ہیں، ان قربانیوں کا گوشت جو ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے، یا ان کا جو خون ہے وہ اللہ کو پہنچتا ہے، یا ان کی کھالیں جو ہیں وہ تمہیں اللہ تک پہنچاتی ہیں۔ نہ اللہ تک خون پہنچتا ہے، نہ کھالیں، نہ ان کا گوشت، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ۔ جو چیزیں ان میں سے مطلوب ہیں وہ ہے تقوی، احکام الہیہ کی تنفیذ اور نگہداشت۔ تو اگر احکام الہیہ کی حفاظت و نگہداشت نہ ہوئی، احکام الہیہ کو وائلیٹ کیا، پامال کیا، حج تو ہے نوع انسانی میں اخوت و مساوات کا عملی مظاہرہ، اور اگر حج کرنے کے دوران کیا طواف اور بھائی کو پاؤں کے نیچے کچل دیا، بہن کو کچل دیا، اس کے لیے تنگی اور تکلیف کا باعث بن گئے، تو حج کہاں رہا؟ حج کی تو غایت ہی ختم ہو گئی۔ یہ تو پتھر کا حج ہے، پتھر کے حوالے سے ہم طواف کر رہے ہیں، حج اپنے مقاصد کے حوالے سے تو پامال ہو گیا۔ اور اسی طرح رفقا محترم، جس طرح قربانی کے حوالے سے، اسی طرح مثلا الکتاب تو اس میں اہم تھا کیا؟ میثاق۔ اگر کتاب کا چومنا اور چاٹنا رہ جائے اور میثاق ختم ہو جائے تو یہ بھی وہی کیفیت ہے۔ تو اس میثاق کے حوالے سے ہم پہلے بحث کر چکے ہیں، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 13 اور 14 کے حوالے سے، اور سورہ المائدہ کی آیت نمبر 7 کے حوالے سے، سورہ آل عمران کی آیت 187 کے حوالے سے، اور سورہ الاعراف آیت 169 اور 70 کے حوالے سے۔ خلاصہ کلام یہ ہے رفقا محترم کہ احکام جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں ان کی جو عملی شکل کتاب اللہ